میں یہ مجھے بتائیں حسن صاحب کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو اون کیا جاتا ہے، گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی لے اس پہ، ایکسیپٹ کرے اور اس کا کوئی حل نکالے. دے آر پاسنگ دا بکٹ. اور آئی مین کہ دے تھنک کہ لوگوں کو، عوام کو پتہ نہیں چلے گا، یا وہ کہیں گے کہ یہ جو باریک کام ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی. یہ آپ دیکھیں نا اتنا باریک کام ہو رہا ہے. خاور گھومند صاحب نے ان لینتھ اس کو ساری بات ایکسپلین کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا انکمپیٹنس ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. تو اس میں خاور گھومند صاحب سے میں دوبارہ بات وہی کروں گا کہ ایک تو وہ مطالبہ کر لیں پرائم منسٹر صاحب سے مستعفی ہونے کا. ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ بھائی 5 سال ہو گئے ہیں، ان سے مشید نہیں چل رہی، یہ ملک نہیں چلا پا رہے، وہ کیوں کر لیں آپ اور میں کس لیے ہیں؟ ایک تو مطالبہ کریں پرائم منسٹر سے کہ سٹیپ ڈاؤن ہو، استعفیٰ دیں. دوسرا ڈیڈ لائن دے دیں نا جی، چلیں یہ کہہ دیں کہ ابھی کبھی نہیں، ڈیڈ لائن دے دیں کہ جی فلاں ٹائم تک جو ہے شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ورنہ میں آئندہ کا لائے عمل یہ دوں گا. اور اپنا آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی اناؤنس کر دیں کہ وہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے وہ حکومت کا خاتمہ کرائیں گے. نہیں تو خاور گھومند صاحب کے پاس دیکھیں نا، یہ دیکھیں معمولی آدمی تھوڑی ہیں. خاور گھومند صاحب دیکھیں ایک میسج کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ ایک ان کا فٹ پرنٹ ہے، وہاں پر لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی ایک اپنی ایک سٹینڈنگ ہے. تو یہ آج یہ اناؤنسمنٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو بھی پسینے چھوٹیں گے، تاکہ پھر وہ عوام کا کوئی مسئلہ، تو درد تو ان کو ہے عوام کا، تو عوام کا درد جو ہے وہ اس کے لیے یہ بھی کہیں کہ جی میں جیسے انڈیا کے اندر اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر طلبات کے لیے، تو خاور گھومند صاحب بھی اپنا لائے عمل دیں اور پھر لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ ملیں گے. پہلے درجنوں، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں کی تعداد میں مجمع بن جائے گا. حکومت جو ہے وہ خود بخود گھٹنے پر آ جائے گی. جی چوہے صاحب آپ کر لیں بات. اب یہ ترجمہ جو ہے نا آپ نے نہیں کرنا، وہ جی لت توڑ دو گے، وہ آپ پہ خاور کر لے گا. اچھا خاور صاحب اور آپ مل کے کر لیں، مجھے نہیں پتا. اچھا سر پیڑی روندی یاراں نو لے لے نا پراواں دے کہ مینوں شفیق بڑا یاد آ رہا ہے، مینوں علی بڑا یاد آ رہا ہے. ایکچولی وہ جڑے مطلب ہے تو یہ آپ کے جو صاحب ہے نا جو آج روز وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، انہوں نے کوئی مروڑ کوئی ہور اٹھ رہے نے. میں تو خاور گھومند صاحب سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، خاور صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے. میں آ رہا ہوں، لیٹ می آسک یہ پوچھیں ان سے ذرا. بھائی خاور صاحب ویسے آپ کے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے. حسن صاحب اب ان کے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی نہیں جب بڑے بھائی کی طرف سے آپ کی بات کرنا کوئی میں نہیں کرتا. سوری جب تک خاور گھومند صاحب جب یہ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے تب تک اس بات میں وزن ہی کوئی نہیں ہے. جب گھر سے اشفاق ستی صاحب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں خاور گھومند صاحب سے. سوری میں آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. نہیں مجھے آپ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں. نہیں خاور گھومند کی بات میں زیادہ وزن ہے یا نواز شریف کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ مجھے یہ بتائیں جب گھر سے بات نکل پڑی ہے تو پھر خاور گھومند صاحب آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بلکہ سنا دیں جی. میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا، یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو، تاکہ میں آپ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں سر، یہ آخری جلسے جو آپ نے کیا تھا چرائے بدری سے پہلے. آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں اور نعرے بازی کریں. شاباش، میں کہہ رہا ہوں کر دیں آپ. تو یہ ہے دل کی بھڑاس جو کہ وہاں پر نکالی گئی، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف اور کیا نعرے لگتے تھے کہ نون لیگ آؤ، ملک سنبھالو، اور پھر پہلے ذرا دکھائیں ذرا وہ کہ کس طرح کے نعرے لگتے تھے الیکشن سے ذرا پہلے. نواز شریف اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ. الیکشن میں کے میدان میں جا رہے ہیں، میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں. نواز شریف صاحب تو زیادہ کوئی قابل اور تجربے کار لیڈر نہیں ہے. انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالوں کی برسات ہوگی. نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے. وزیر اعظم نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا.
نہیں تو پھر اس کے بعد الیکشن سے ایک روز ذرا پہلے کے اخبارات بھی دکھا دیں کہ اس وقت کے اخبارات کیا منظر پیش کر رہے تھے. نواز شریف وزیر اعظم، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پھر یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ پورے اخبارات میں یہ پورے صفحے کے اشتہارات پورے صفحے کے اشتہارات تھے. لیکن یہ بات تو یہ تو ماضی کی بات ہے جی. مطالبہ تو دیکھیں وے فارورڈ کی بات نہ کرنا. یہ آیا آزاد کشمیر میں یہ مطالبہ. میں کہہ رہا ہوں خاور گھمن صاحب ابھی مطالبہ کریں. آپ ان کو بالکل آپ نے کوشچن دے دیا ہے, آپ نے سپورٹ کر دیا. خاور گھمن صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ وہ رائے کا اظہار کریں, وہ ڈیمانڈ کریں, ان سے استعفے کا مطالبہ کریں, ڈیڈ لائن دیں, اور آئندہ کا اگر نہ دی گئی تو آئندہ کا لائے عمل پیش کریں. آج جی گھمن صاحب پلیز. آج دیکھیں چوتھا پروگرام ہم کر رہے ہیں, everything is self explanatory, لیکن پھر بھی چوتھا پروگرام کر رہے ہیں ہم پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, تو آج خاور گھمن صاحب مطالبہ کریں گے. پچھلے کوئی 5-10 منٹ سے حسن ایوب صاحب کی کسی غلطی تو سمجھ آئی ہے نہیں, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ابھی جو چوائس میں آ رہا ہے کہ وہ جو شاعر فرمانا کیا چاہ رہا ہے, میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاعر فرمانا کیا چاہ رہا ہے. اس وقت جو ہے ویسے انہوں نے ایک ضرب وہ اپنی کو پنجابی کی ایک مثال بھی دی ہے انہوں نے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اصل درد دل رکھنے والے, اور حسن تو اسپیشلی گئے تھے نا بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ آپ چارٹر پلین میں گئے تھے, ہمیں آ کے انہوں نے بتایا کہ جب یہ دبئی ایئرپورٹ تھا, دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, تو وہاں پہ ایسا پروٹوکول ملا کہ جو پرائم منسٹر پاکستان کے آئندہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب بننے جا رہے جب پہلی دفعہ واپس آئے. اچھا. پھر ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی دیا, پھر یہ اشتہارات بھی ہوئے, پھر سارا کچھ ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا, وہ یہ مثال اب دیتے ہیں کہ وہ پھر اقتدار کی دلہن, وہ مائیاں کوئی بیٹھے ایسی اقتدار کی دلہن. نہیں لیکن وہ تو بھائی خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, تو پھر یہ سب کیسے؟ یہ جو مطالبہ نہیں کرے نا خاور گھمن صاحب, وہ حامی نہیں تھے کہ پاکستان کو نواز دو, یہ کہہ رہے تھے پاکستان کو شہباز دو. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو مسائل ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کہتے ہیں وہ چوہی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ چوہی صاحب کہتے ہیں کدی معلومات. اب پرائم منسٹر اس طرح پاکستان کی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے حساب سے کون ہے؟ محترم شہباز شریف ہے. جی. اب آئین پاکستان کے تابع ہم بیٹھ کے ساری بات چیت کر رہے ہیں, تو ہم ڈیمانڈ انہی سے کریں گے, خدا را کچھ پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جب تھوڑی دیر پہلے آپ نے دکھایا شارٹ, محترم جو ہے نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بڑھاس نکال, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نعرے لگے نا پرائم منسٹر نواز شریف, تو ان کے آپ نواز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج دیکھیں, ان کے چہرے کی مسکان, اقتدار کا وہ ضرورت اور خواہش. میں دوبارہ سے اگر دیکھنا چاہوں پلیز, آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں اور نعرے بازی کریں. شاباش, میں کہہ رہا ہوں کر دیں آپ. یہ بڑھاس تو ماضی کی کسی واقعے سے متعلق ہوتی ہے نا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا, حسن تواتر کے ساتھ جو ہے پچھلے چند پروگرامز میں جب بھی کوئی مہنگائی کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں گھمن صاحب آپ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کریں. سو کوئی دیر از سم تھنگ, سم میتھڈ ہے بیہائنڈ دس میڈنس, کہ نون لیگ کی حکومت ہے, سادہ اب تو ان کے پاس کوئی ایشو بھی نہیں ہے, سادہ اکثریت والے بھی معاملات ہیں. اگر کل چاہیں, کل بھی ابھی ہم تبدیلی ہو سکتی ہے. انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ جی اگر نواز شریف بننا چاہیں, ہی از سٹنگ MNA, وہ کل ذرا بندے دکھائیں جی, آرام سے وہ بنا سکتے ہیں. ایون پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر یہ بنا سکتے ہیں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے. تو نہیں, تو یہ انکار کیوں کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ یہی جو بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا وجہ بنی کہ جو ہے محترم نواز شریف صاحب, میں بتاتا ہوں